القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبلہ لمن الغافلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین کرام، امثال القرآن یعنی مثل کی جمع امثال یعنی مثالیں، قرآن مجید کی مثالیں. آیات القرآن، قرآن مجید کے آیات، قرآن مجید میں بیان کردہ نشانیاں. اور قصص القرآن یا قصص القرآن، قرآن مجید میں بیان کردہ قصے. کچھ اہم معلومات اگر ہم جمع کریں گے جن کو علوم القرآن کہا جاتا ہے تو قرآن مجید سمجھنے میں لطف آتا ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں قرآن مجید کے قصوں سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے آیت نمبر 1، 2، 3، 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیاتیں ہیں. انا انزلناہ قرآن، ہم نے اس قرآن کو عربی میں بنایا تاکہ تم سمجھ سکو. اے عرب کے لوگو، تم سمجھ سکو گے تو پھر تم سمجھا بھی سکو گے نا. تو لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی قرآن مجید میں وحی کے طور پر بیان کیا گیا اس میں سب سے بیسٹ قصہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس بارے میں واقف نہیں تھے. تو جو کفار قریش تھے اور یہودی ان سے آ کر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہودیوں کا گزر بسر مکے میں بھی ہوا کرتا تھا، مدینے میں تو زیادہ وہ رہا کرتے تھے. تو بہرحال یا تو کفار قریش ان کی باتوں میں آ گئے یا پھر نصرانیوں کی باتوں میں آ گئے یا پھر ان کو خود خیال آیا. الگ الگ وجوہات ہے. بہرحال تو سوالات آ کر لوگوں نے کیے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر یہ نبی ہیں تو پھر گزشتہ نبیوں کے بارے میں ان کے پاس کیا معلومات ہے، کیا انفارمیشن ہے. اس کے پیچھے یہودی اور نصرانی دیکھنا، خاص طور سے یہودی، اس بارے میں ان کو ایک اندازہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصہ بیان کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. تو انہوں نے کچھ سوالات کیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سورہ یوسف جب انہوں نے پڑھ کر سنائی تو ان کے پاس جو قصوں میں غلطیاں تھیں وہ غلطیوں کی بھی صفائی ہو گئی. اس حد تک وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنے صاف انداز میں یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ جو غلط طریقے سے ان کے پاس جو تحریف کی وجہ سے جو غلطیاں اور نقائص پیدا ہو گئے تھے اس کی بھی اصلاح ہوتے چلے گئی. اور اتنے آتھنٹک طریقے سے جب قصہ بیان ہوا تو یقیناً ان کے لیے اتمام حجت بھی ہو گیا. سورہ یوسف اس وقت پر نازل ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ قرآن مجید کے صورتیں جو نازل کیے گئے تو بعض صورتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دور کی صورتیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک بہت زیادہ ہو رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا معاملہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بار چھوڑنے کا معاملہ ہو، تو غم کی جو کیفیت ہوتی ہے اس غم کے وقت پر ایک تسلی. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو صورت نازل کی گئی اس کی وجہ سے کافی تسلی اس کے اندر ملتی ہے کہ جس طریقے سے کفار قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو نکال دیا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہے کہ ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نادم ہونا پڑا. تو ایک وقت آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اللہ تعالیٰ پاور دیں گے، پوزیشن دیں گے، حکومت ہر اعتبار سے وہ پاورفل ہو جائیں گے اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں وہ بھی نادم ہو جائیں گے. ایک وقت میں ان کے لیے سبق ہے جو مخالفت کر رہے تاکہ اپنی مخالفت سے باز آ جائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی ہے، صحابہ کرام کے لیے اس میں تسلی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ، جب مکہ فتح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
میں وہی معاملہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی حوالوں کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ احسن القصص ہے، یعنی کہ بہت ہی بہترین قصہ ہے۔ اس میں جوانوں کے لیے بھی عبرت ہے، بوڑھوں کے لیے بھی عبرت ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی عبرت ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو شہوت میں مبتلا ہے، شبہات میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو وہ آدمی جو دور نہیں کر سکتا، یہ سورہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کے شبہات اور اس کے شہوات کا سب کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ یوسف کے بعد چند جو اسباق بتائے گئے کہ سورہ یوسف میں توحید کا ذکر ملتا ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا تم کو الگ الگ رب چاہیے یا ایک پاورفل خدا؟ یعنی یوسف علیہ السلام نے کتنے آسانی سے سمجھا دیا ان لوگوں کو جو الگ الگ خداؤں کے ماننے والے ہیں کہ ایک پاورفل خدا کافی ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نہ صرف تبلیغ کرتے تھے بلکہ اچھے اعمال بھی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے تھے، لوگ اس کو واچ کر رہے تھے۔ اس یہی وجہ ہے کہ خواب کی تعبیر والے نے آ کر کیا کہا؟ خواب کی تعبیر پوچھنے والے نے کہا انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک و کار صحیح کام کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں۔ تو معاشرے میں فائدہ مند ہونا چاہیے، جو نفع بخش ہوتا ہے معاشرہ اس کو قبول کر لیتا ہے، جو آدمی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جب تبلیغ کرنے بیٹھے جیل کے اندر تو انہوں نے سامنے والے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے تبلیغ کا خیال رکھا۔ سامنے والوں نے کہا کہ اچھا تم کو تعبیر معلوم کرنی ہے، ٹھیک ہے تعبیر میں دوں گا، تمہارا کھانا آنے تک میں ایسا کروں گا کہ تم کو میں اللہ کے بارے میں کچھ تعارف دیتا ہوں۔ یعنی کہ ایک داعی کو چاہیے کہ سامنے والے کو جہنم سے بچانے کی وہ فکر میں رہے، موقع ملتے ہی سامنے والے کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے کو تکلیف دے کر آپ جہنم میں بھیج دیں۔ مثال طور پہ اگر آپ کسی کو تانا دیتے ہیں، اگر وہ آپ کے تانے سے متاثر ہو کر مان لیجئے مسجد کو ہی نہ آئے، اگر وہ تانے سے متاثر ہو کر دین کا کام چھوڑ دے تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ آپ ہوں گے۔ تو ہم داعی بنے، اللہ سے نفرت دلانے والے، اسلام سے نفرت دلانے والے نہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو خوشخبریاں دو، ولا تنفروا، نفرت میں مت ڈالو، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی کرو، تنگی میں مت ڈالو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سددوا وقاربوا، کہ تم کریکٹ کرو اور قریب کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ شددوا وباعدوا، تشدد کرو، سختی کرو اور لوگوں کو دور کر دو، ایسا نہیں ہونا۔ طعنوا، تانے دو اور دور کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے معاملہ، بلکہ کریکٹ کرو اور قریب کرو۔ سامنے والے میں نقص ہوتا ہے نا تو اچھے طریقے سے ان کو کریکٹ کرو۔ کریکٹ کرنے کے لیے حکمت ہونی چاہیے، حکمت کے لیے آپ کو ہمیشہ سوچتے رہنا پڑے گا کہ مجھے کب اپرچونٹی ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے ان کو اپرچونٹی ملی الحمدللہ انہوں نے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا، کہا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے یقیناً میں تم کو تمہاری جو بات ہے بتا دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے سامنے یہ نہیں دیکھا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، بادشاہ نے مجھ پر ظلم کیا، نہیں، ایک خیر والا آدمی خیر ہی سوچتا ہے۔ ابھی بادشاہ نے اعلان تو نہیں کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بیان کی تو یوسف علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا میں تعبیر بیان کروں گا بشرطے کہ مجھے جیل سے نکال دو، نہیں، آپ نے اپنے طرف سے جو اچھا طریقے سے بیسٹ پارٹ ہو سکتا آپ نے نبھایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتے ہیں، تعلیمات ہمیں دیتے ہیں، اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو بہت کام آئے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دشمن کو دوست بنانے کا فارمولا بتایا۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو جب بھی ہو سکے تم اچھے طریقے سے جو تکلیفیں سامنے والا برے طریقے سے بہیو کرتا اچھے طریقے سے ٹال دیا کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچانک تم دیکھو گے کہ تمہارے سچے سلوک کی وجہ سے جس کے دل میں عداوت ہوگی اور کینہ کپٹ حسد ہوگا تمہارے بارے میں، اچانک اس کے دل میں سے وہ کینہ کپٹ وہ سب ختم ہو جائے گا، وہ تمہارا جانی دشمن جا کر وہ جگری دوست بن جائے گا۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، لیکن یہ مرتبہ پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، صبر کرنا پڑے گا۔
آپ کو تھوڑا سا صبر کی عادت ڈالنے. صبر بہت بڑی چیز ہے. مثال کے طور پر والعصر کہا گیا، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہے سوائے وہ لوگ جو 4 قسم کے کام کرتے ہیں. الا الذین آمنوا، یعنی ایمان یعنی علم، وعملوا الصالحات، عمل صالح، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا یعنی اصلاح کرنا، دعوت کا کام کرنا. ایک مان لیجئے کہ آدمی نے علم بھی حاصل کیا، عمل بھی اچھا کر لیا، اصلاح اور دعوت کا کام بھی کیا، لیکن بے صبرہ ہو گیا مان لیجئے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے تاگے میں اس نے موتیاں پروئی، موتیاں پروئی، جب اچھا پوری طریقے سے مالا بن گیا تب آخری میں اس کو کیا کرنا ہے، گھیٹی مارنا ہے. اچھے طریقے سے اگر وہ گھیٹی نہیں مارے گا، اگر گھاٹ نہیں لگائے گا اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد ایسے ہی چھوڑ دے گا تو پورے مالے کے موتیاں کیا ہو جائیں گی، نکل جائیں گی. تو اسی طریقے سے اگر آدمی صبر، آخری میں صبر کا پیمانہ، وہ صبر کی کیفیت اس کے اندر نہ ہو تو اس کا علم بھی ویسٹ ہو سکتا ہے، اس کا عمل بھی ویسٹ ہو سکتا ہے، اس کی اصلاح اور دعوت کا کام بھی ویسٹ ہو سکتا ہے. تو صبر کی کیفیت ہونی چاہیے. اچھی طریقے سے اپنے ضبط کیجئے، اپنے غصے کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات کو سنواریے. انشاءاللہ یہ آپ کے علم، آپ کے عمل اور آپ کے اصلاح اور دعوت کو 4 چاند لگا دیں گا. آپ کا صبر، آپ کا اخلاق. شهر رمضان انزل فيه القرآن. یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں آپ، صبر سے مالا مال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ، صبر سے مالا مال ہے. سامنے والا دشمنی کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ خیر خواہی میں لگے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں؟ طائف کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو یوسف علیہ السلام، نبیوں کی سوچ کو فالو کرنا. ہم نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں لیکن قصوں کو قصوں کے ساتھ پڑھ لیں گے تو فائدہ نہیں ہے. اپنے اندر بھی وہ کنٹرول پاور، وہ جذبہ، وہ قربانی، وہ معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہم کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. نہیں، ذرا صبر، جلال میں آنے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو کنٹرول کریے. اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں دیں گے آپ؟ پتھر اور مضبوط ہوتا ہے اینٹ سے زیادہ. پتھر سے اگر مار لگ جائے تو کیا اسلام میں زیادہ بدلہ لینے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. پھر آپ نے کیوں کہا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے؟ اینٹ کا جواب اینٹ سے، اور اینٹ ابھی توڑ لینا ہے، کم بدلہ لینا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ معاف کر دینا اور بہتر ہے. بدلہ بھی پورا نہیں لینا، تھوڑا کم ہی لینا ہے. بدلہ بھی اگر لینا پڑے، بعض اوقات اگر بدلہ لینے میں ہی نصیحت ہے، جوڈیشل پاور ہے، وقت کا حاکم ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے نا. چلیے مان لیجئے کہ آپ نے اگر بدلہ نہیں لیا لیکن معاف کر دیا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جس نے معاف کر دیا، اصلاح کی بات کی، تو اس کا اجر اللہ پر پکا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو اجر ملتا نہیں بول سکتے، لیکن معافی ایک ایسا عمل ہے کہ اجر ملے گا ہی ملے گا. تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر دینے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ مجھے جیل میں ڈالے، میں کیوں تعبیر دوں. نہیں، انہوں نے اپنا پارٹ نبھایا. انہوں نے اپنے طرف سے جو اچھائی ہو سکتی انہوں نے کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر انا میں آ گئے کہ تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا میرے بولنے کے بعد. بات ایسی نہیں، اسلام میں زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں قصوں کو پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم کو معاف کرتا ہوں، میرے اوپر جو تم نے ظلم کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، شاید کہ اب کلمہ پڑھ لیں. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اکثر کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی جا کر کوئی کانکر کرتا ہے، کوئی ایریا فتح کر لیتا ہے، تو جنرلی کیا ہوتا ہے، جنرلی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو قتل کرتے ہیں، اس کو پھانسی دیتے ہیں، سب کے سامنے اس کو عبرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان جو کہ مکے کے سردار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی کہ نہیں دی؟ ایک آرڈنری انسان جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، سامنے والے دشمن کو ذلیل کرنے کی پوزیشن میں رہتا ہے، ہمیشہ اس کی ٹوہ میں رہتا ہے. لیکن جو ایکسٹرا آرڈنری انسان ہوتا ہے وہ سامنے والے سردار کو عزت دیتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ ہے کہ اگر میں اس کو عزت دوں گا، اگر وہ اچھا ہو جائے گا تو اس کو دیکھ کر جو باقی کے لوگ ہیں نا وہ لوگ بھی اچھے ہو جائیں گے، نتیجے میں جہنم سے بچ جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرڈنری انسان نہیں تھے، ایکسٹرا آرڈنری انسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہا کہ ابو سفیان کو پناہ ہے، یہ نہیں کہا آپ نے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، 13 حدیث کی کتابوں میں یہ ورڈ آیا، صحیح مسلم کے جو کلمات ہیں وہ یہ ہے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے. یعنی تصور کیجئے کہ ایک قوم کو ذلیل نہیں کیا جا رہا بلکہ قوم کو عزت دی جا رہی ہے، اور قوم کی نظر میں سردار کی عزت کو ویسے ہی رکھا جا رہا ہے. یعنی ابو سفیان کا جو گھر ہے اگر اس کے اندر کوئی قوم کے لوگ چلے جائیں گے تو ان کو بھی پناہ ہے. یعنی تصور کیجئے کہ ابو سفیان
کا گھر بھر گیا، اور اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے، وہ کوئی کھڑکی کو لگا ہوا ہے، کوئی ان کے گھر کے میں پیر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہاں پر ابو سفیان کو، سردار کو عزت ملی یا ذلت ملی؟ عزت ملی، کیونکہ آج آپ کا گھر ہے تو ہمارے لیے اس کے اندر امن ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو بھی عزت دینا جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے دوستوں کو عزت نہیں دیتے، ہم اپنی ماں کو عزت نہیں دیتے، ہم اپنے بھائی کو عزت نہیں دیتے. کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں. ہمارے لیے جو رات دن تڑپتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جب ہم کو ترقی مل جاتی ہے تو ہم اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، 21 سال ستانے والوں کو ایسے ہی معاف کر دے رہے، بغیر شرط کے معاف کر دے رہے. ہم اگر معاف کرتے ہیں تو کتنی شرطیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں دوبارہ ایسا نہیں کرنا، دیکھو پھر میرے ایسا کوئی نہیں ہوگا. ایسے اخلاق بتاتے ہیں کہ سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کتنا ان کا کھلا دل ہوتا ہے، ہمیشہ خیر کے عادہ لیے. مجھے کیا ملتا ہے یہ مت سوچے، مجھ سے لوگوں کو کیا ملتا ہے یہ سوچ، سامنے والے کا خیال رکھنا. ایک اورینٹلسٹ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تمہیں سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ تو اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا اگر میں خلاصہ نکالوں تو وہ یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال کرتے تھے. طائف کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا خون تو بہہ گیا، اب سامنے والے کا خون کیوں بہے بھائی؟ نہیں، ان کو ذرا موقع دیا جائے. جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گال مبارک، پیشان مبارک، یہاں تک کہ قوت دھس گئی، دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو عذاب مت دینا، اللہ ان کو عذاب مت دو. حالانکہ سامنے والوں نے معافی بھی نہیں مانگی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا اخلاق ہے. انک لعلی خلق عظیم. تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں بڑا صبر، بہت زیادہ صبر. ایک آدمی پہ تہمت لگتی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہے. لیکن آج ہم پر کچھ مصیبت آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، مجھے کنویں میں ڈالا گیا، چھوٹا بچہ ہے کنویں میں ڈالا گیا، بعد میں جیل میں چلے جاتے ہیں. یعنی نیک کام کرے اور آدمی تکلیف میں آئے. لیکن انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے محبت کم نہیں، بلکہ محبت اور بڑھتے جا رہے، محبت اور بڑھتے جا رہے. اشد البلائی الانبیاء الامثل فالامثل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی سب سے زیادہ جو مصیبتیں، جو آزمائش آتی ہے نا، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزما کر پبلک کو بتاتے ہیں دیکھو ان کو نبی بنایا گیا، تم کہہ رہے تھے کہ ہم کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، دیکھے تم ان کے اخلاق، دیکھے تم ان کی قربانیاں، دیکھے یہ جو شخصیت ہے پورے قوم میں سب سے الگ نکل کے آ جاتی ہے. انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے آزماتے ہیں، وہ ایسے ثابت قدم ہوتے ہیں، پوری قوم یہ کہہ اٹھتی ہے کہ یقیناً ہم کو نبی نہیں بنایا گیا، واقعی نبی بننے قابل تھے. اتنے زیادہ پورے قوم کے مصیبتوں کو، سب کو بغیر تکلیف کے جہنم سے بچا لے جانے کی وہ جو کیفیت، وہ جو سعادت، وہ جو صبر، وہ جو ولولہ، وہ جو ہمت، وہ جو مسلسل محنت کا جذبہ نبیوں میں ہوتا ہے، کام انسان کہاں سے لائے گا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو رسول بنائے اور کس کو نہیں، کس کو چنے اور کس کو نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو قرآن مجید کے جو قصے ہوتے ہیں، ان قصوں پر ہم کو بار بار غور کرنا چاہیے. اور ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ حالات آپ کے موافق ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 کے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے دیکھ قرآن مجید میں مثالیں ہیں، تعلیمات ہیں، نشانیاں ہیں، قصے ہیں. سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آدمی زندگی گزارے بڑے آسانی کے ساتھ، اس کو کچھ رہنمائی مل جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک نقطہ دے رہے ہیں، غور کریے اس میں، کہ ہمیشہ آپ کے اطراف کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ آپ کے موافق ہونا کوئی ضروری نہیں، آپ کا میچنگ ہونا کوئی ضروری نہیں. مس میچ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مس میچ ہوتے ہوئے بھی آپ کیسے رہیں، یہ آپ کو قرآن مجید آپ کو تصور دیتا ہے، یہ آپ کو گر دیتا ہے، یہ آپ کو ایک راز سکھاتا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے وفقہ نہیں کہہ رہے، فتنہ کہہ رہے، ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا. اب ایک آدمی یہ کہے گا میں ایسے کو دوست بناؤں گا جو میرے سائیکالوجی پہ 100% فٹ آنا چاہیے، ایسا دوست کبھی اس کو مل ہی نہیں سکتا. یعنی وہ غلط چیز کی تلاش میں ہے نا، یعنی مس میچ رہے گا، کچھ نہ کچھ کمی رہے گی. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے آپ کے سائیکالوجی پہ 1% فٹ آئے، کوئی 2%، کوئی 3%، 99، 100 تو نہیں ہو سکتا. 1% تو کچھ نہ کچھ مس میچ رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، وفقہ نہیں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. جب اللہ تعالیٰ آزمائش بنایا کہہ رہا ہے تو ہم کیسے کہیں گے
کہ میرا 100% میچ ہونا ضروری نہیں, 1% تو ہو سکتا ہے کہ وہ آزمائش بن جا سکتا ہے آپ کے لیے. آپ کو روٹی پسند ہے, اس کو چاول پسند ہے. آپ کو کریلا پسند ہے, سامنے والے کو کریلا پسند نہیں ہے. آپ کو مرغی پسند ہے, سامنے والے کو مرغی پسند. کھانے میں کہیں نہ کہیں, بولنے میں, اس کے ہنسنے میں, اس کے بات کرنے میں, اس کے دکھنے میں ہو سکتا کچھ نہ کچھ آپ کو پسند نہ ہے. تو لہذا آپ اپنے آپ کو پہلے ذہن بنا, جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ یہ تصور کریں یہ آدمی مجھ سے 1% جمے گا, تو آپ وہ 1% ہی ایکسپیکٹیشن لگائیے, 99% ایکسپیکٹیشن اس سے مت لگائیے, سکون میں رہیں گے آپ انشاءاللہ. ایک آدمی ہے 99% آپ سے میچ ہو رہا ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے, جو نہیں ملتا ہے اس کے پیچھے لوگ جا کر بھاگ کر اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو آدمی بیچارہ قدر کر رہا ہے نا, اس کی قدر نہیں کرتے. وہ 99% میچ ہونے والا ہو سکتا آپ کے ساتھ ہو, تو آپ کے ساتھ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیے. اور جو مس میچ ہو رہا ہے 1% اس کے پیچھے جا جا کے اس کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایک عالم صاحب سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تو صحیح کہ آپ اتنے لاکھوں لوگوں کو کیسے مینج کرتے ہیں, صبر کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. تو عالم صاحب نے کہا میرے دماغ میں نے کھانے بنا لیے ہیں. جب بھی کوئی آدمی آتا ہے تو دیکھتا ہوں میں یہ 1% والے کھانے کا یا 99% کھانے کا ہے. اگر وہ آدمی 1% کا تو 1 میں ڈال لیتا ہوں, میں اس سے امیدیں کم لگاتا ہوں, اس کے پریکاشنری لے لیتا ہوں. تو دیکھا آپ نے, ہر آدمی کو 100% میچ یا نہیں تو نہیں, یا تو پوری طرح سے میچ ہوگا ورنہ نہیں, میں اس سے دوستی نہیں کروں گا. ایسا کر کے آپ بہت سارے دشمن بنا لیں گے. پھر بات ایسی نہیں ہے. ہو سکتا وہ 1% جو خیر ہو آپ کی زندگی میں, بعض اوقات وہ 1% کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, بعض اوقات وہ 20% کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, وہ 30% کی اہمیت ہوتی ہے. ایک مرتبہ میں ایسا تشریح کر رہا تھا اس آیت کی, تو ایک صاحب نے کہا میرے چاچا سے نہیں بنتی. ارشد بھائی ایسا دنیا میں اللہ نے ایسا کیوں بنایا, مس میچ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو میں نے کہا آگے کی آیت میں اس کا جواب ہے, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے مس میچ بنایا, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اچھا ارشد بھائی یہ صبر, اللہ تعالیٰ نے ایسا صبر جانچنے کے لیے ایسا نظام کیوں رکھا؟ میں نے کہا اس کا جواب آگے آ رہا ہے, وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, اور تمہارا رب ہے جو تمہیں اوپر سے دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جو صبر کرتا ہے نہیں کرتا. ایک آزمائش ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ اونر ہے ہمارے, تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس آدمی کو کیسے جانچنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اندر اور اچھی صلاحیتیں اجاگر کرنا چاہتے ہیں. جب آپ صبر کریں گے تو کئی اچھی چیزیں سیکھیں گے. جلدی فرسٹریشن ہو جائیں گے, برداشت کے ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ سیکھیں گے کیسے؟ سونا بھٹی میں گزر کے کندن بن جاتا ہے. انسان مصیبت سے گزرتا ہے نا, تو پھر انسان کے اندر ایسے ایسے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام جب مصیبتوں سے گزرے تو آخری میں انہوں نے ایک ایسا رول ادا کیا کہ اس وقت کا حاکم بھی کیپبل نہیں تھا. اتنی صلاحیتیں کہاں سے آ گئی؟ جب آدمی مصیبتوں سے گزرتا ہے تو ایک عجیب قسم کی صلاحیت اس کے اندر جنم لیتی ہے. جس کو تم برا سمجھتے ہو تمہارے لیے کیا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. جس کو تم اچھا سمجھتے ہو بعض اوقات وہ کیا ہوتا ہے تمہارے لیے برا ہوتا ہے. اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. تو لہذا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. اگر کچھ ایسی مصیبتیں آ رہی ہیں جو آپ پسند نہیں کر رہے تو اس کو آپ ایکسیپٹ کریے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر ہے, آج نہیں تو کل اس کے فائدے آپ کو سمجھ میں آئیں گے. بہرحال یوسف علیہ السلام کی زندگی میں توکل کرنے والوں کے لیے, تقدیر پر چلنے والوں کے لیے, صبر کرنے والوں کے لیے, اونچے عزم رکھنے والوں کے لیے, مصیبتوں میں گھرے ہوئے انسانوں کے لیے تسلی ہی تسلی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچا اور پکا قرآن مجید کا طالب علم بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الذي فرض عليك